فرمایا قل آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تعالو آؤ، تعالو کا لفظ علو سے ہے، عین لام واو، علو کہتے ہیں بلندی کو، بلندی کی طرف بلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بلندی کی طرف بلانا، تعالو آؤ، اوپر آؤ، اوپر اٹھ جاؤ، اور بلندی سے مراد حسی بھی اور معنوی بھی، یعنی اگر کوئی شخص کہیں اوپر کی جگہ پر ہو اور وہ نیچے والے کو کہے کہ تعالو آؤ یعنی اوپر آ جاؤ تو حسی معنوں میں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص کسی چھت یا پہاڑ پر نہ ہو اور ویسے یہ کلمہ استعمال کرے اور اس کے بعد کوئی بات بتائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد وہ اسے بلندی کی طرف لے جانے والا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناؤں۔ اتلو کا لفظ تلا یتلو تلون اور تلاوتن سے ہے۔ تلون کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے اس طرح چلنا کہ ان کے درمیان کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو، یعنی کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ بیچ میں کوئی اور چیز نہ آئے، یعنی متصلن۔ اور تلاوت کا معنی اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اور اس طرح پڑھنا کہ بیچ میں کوئی اور چیز نہ آئے۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ اس طرح پڑھیں کہ بیچ میں کوئی اور رکاوٹ نہ ہو؟ کیا معنی ہوں گے؟ اس طرح پڑھنا کہ سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا اور اس کی پیروی کرنا، صرف فزیکلی ڈسٹریکٹ کرنے کے معنوں میں نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس کے اور بندے کے درمیان اجنبیت کی دیوار حائل نہ ہو، جو پڑھے اس کو سمجھے بھی، یعنی خالی پڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے۔ سب سے پہلے سمجھ کر پڑھنا کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، یعنی غور سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اور سمجھ کے پڑھ کر پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ جو کچھ یہ کہے گی آپ وہ کریں گے بھی، پھر اس پر عمل بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو حق تلاوتہ میں کیا بات آتی ہے کہ اس کو پھر سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، یعنی کتاب کی پیروی بھی کی جائے۔ تو دو بڑی باتیں، نمبر ایک سمجھ کے پڑھا جائے، اور نمبر دو پھر اس کی پیروی کی جائے۔ اور اگر پہلا کام نہ ہو تو دوسرا ہو نہیں سکتا۔ پہلا کام کون سا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا، اور پھر دوسرا ہے اس کو فالو کرنا۔ تعالو آؤ، اتلو میں پڑھوں، میں پڑھ کے سناؤں، یعنی سمجھاؤں تم کو، کیا ما حرم کیا حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، یعنی آؤ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کون کون سی باتیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ نمبر ایک، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، شیئا کوئی بھی شے، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ ظاہری نہ باطنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو جلا دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے، یعنی کسی بھی قیمت پر شرک نہ کرنا، کسی کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، کسی بھی چیز میں شریک نہ کرنا، خواہ تجھ پہ کچھ بھی گزر جائے، خواہ کوئی تجھے آگ میں پھینکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم ایسی گزری ہے کہ جن کے اقرار توحید کی بنا پر ان کے لیے آگ کی خندقیں کھدوائی گئی تھیں، بڑے پیمانے پر آگ جلائی گئی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس میں کود پڑے، لیکن کلمہ توحید سے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اسی توحید کی وجہ سے انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا کہ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو جلا دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ مطلقاً کسی چیز کو شریک نہ کیا، یعنی بالکل شریک نہیں کیا کسی اور کو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ تو دین کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ توحید، یعنی شرک سے مکمل پرہیز۔
اور شیئن نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز ذرے برابر، رائی برابر، کچھ بھی، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ زیادہ کی نہ کم کی۔ دوسری بات جو پڑھ کے سنائی گئی اور جس کی طرف دعوت دی گئی وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور احسان کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا اور اچھا سلوک کرنا، ایسا کام کرنا جس سے وہ خوش ہو جائیں، وہ معاملہ کرنا جو ان کو پسند آئے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ لقمان میں آتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے، اور اس پر تفصیل پیچھے گزر بھی چکی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ والدین ہماری جنت ریٹن فارم میں اور کیسٹ بھی موجود ہے جس میں احسان کی شکلیں بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ املاق، تنگ دستی، محتاجی، مفلسی، غربت۔ تو غربت، مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو مت مارو، جیسے سورۃ بنی اسرائیل آیت 31 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا، کانا ہے، خطئًا کبیرا، بہت بڑی خطا، بہت بڑا گناہ، یعنی کبیرہ گناہ ہے اپنے بچے کو مار ڈالنا، اور خصوصاً اس ڈر سے مار ڈالنا کہ وہ ہم پر بوجھ بن جائے گا، یا ہمیں اس کو کھلانا پڑے گا، یا اس کی ضروریات ہم کہاں سے پوری کریں گے۔ نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، یعنی اگر تمہیں کھلا رہے ہیں تو انہیں بھی کھلائیں گے، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی، یعنی تم خود ان کے رازق نہیں ہو، ان کا رازق اللہ ہے، وہ ان کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ اگلی بات، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور نہ تم قریب جاؤ، پاس بھی نہ پھٹکو، فواحش کے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، فاحشہ کہتے ہیں کھلے گناہ کو، ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پہ پڑے، جس سے دوسرے بھی متاثر ہوں، اور خاص طور پر زنا کے لیے یہ لفظ بولا گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کا ارتکاب تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، ایسے رستے پہ بھی نہ جاؤ، ایسا کوئی کام بھی نہ کرو کہ جس سے فواحش کی بو آتی ہو۔ ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو، کھلا ہو اس میں سے، یعنی علل اعلان، سب کے سامنے، اوپنلی۔ وما بطن، اور جو چھپا ہوا ہو، یعنی جو تمہارے دل میں ہے، یا پھر تم لوگوں سے اوجھل ہو کے چھپ چھپا کے غلط کام کرو، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت 33 میں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا، جو کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور گناہ اور سرکشی کے کام ناحق طور پہ کرنا۔ اور خاص طور پر زنا کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کیونکہ وہ کھلی برائی ہے، اس کے برائی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدترین راستہ ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے، یعنی زمین پر جب اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرتا ہے تو اس پر وہ انتہائی غیرت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند، کبیرہ گناہوں میں سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، کسی نفس کو،
خواہ وہ اپنی اولاد ہے یا کوئی اور. التی وہ جس کو حرم اللہ اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی انسان کی جان لینا یا انسان کو قتل کرنا حرام ہے. الا بالحق مگر حق کے ساتھ. اور حق سے مراد کیا ہے؟ جیسے میدان جنگ میں، یا قتل کے بدلے قتل قصاص کے طور پر، یا شادی شدہ زناکار اس کے لیے رجم کی سزا. تو الا بالحق. ذالکم وصاکم بہ، یہ باتیں ہیں جن کی تم کو تاکید کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی. لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو، سمجھ سکو. یعنی یہ حکم معمولی حکم نہیں، یہ تاکیدی حکم ہے، اور اس لیے تمہیں ان کی تاکید کی گئی ہے کہ تم سوچ سمجھ کے چلو، زندگی کا سفر محتاط ہو کر بسر کرو.